اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلا شبہ انسان کی حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی انسان کی کامیابی یہی ہے کہ یہ کامیابی دو سی چیزوں کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، یعنی ایمان باللہ اور دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلا شبہ انسان کی حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی انسان کی کامیابی یہی ہے کہ یہ کامیابی دو سی چیزوں کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، یعنی ایمان باللہ اور دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان کے ذریعے سے نفسی روحانی ترقی نصیب ہوتے ہیں اور جہاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرما دی میرے دوستوں کیا بھائی تکمیل غیر یا اصلاح عالم کا مقصد ہوتی ہے، اصلاح عالم کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ دونوں پروگرام اللہ نے اپنے کتاب قرآن حکیم فرقان العظیم کے اندر وضع کر دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میرے دوستوں، دنیاوی اعتبار سے جہاد ضروری ہے۔ آج سپر طاقتیں کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کو آپ کے میرے دوستوں اسلامیات کی کتابوں میں سے، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات کی کتاب ہے جہاں جہاں جہاد کی بیان ہے، جہاد کی آیاتیں آئے ہیں، جہاد کی تشریح ہے، وہاں وہاں سے بھائی جہاد کی آیاتوں کو ہٹا دی جائے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرپسند ہے، جہاد یہ ایک دہشت گردی ہے۔ آج میرے دوستوں آپ کے سامنے اس بات کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان سپر طاقتوں کے لیے بھی جہاد ضروری ہے، عام انسانوں کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے میرے دوستوں، کیونکہ جہاد کے بغیر کوئی بھی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ جو سپر طاقتیں ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کی آیاتیں ہٹا دی جائے، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے۔ اب یہ جہاد کی بغیر میرے دوستوں نظام درست نہیں ہو سکتا ہے، نظام درست نہیں ہوگا۔ اس کی بغیر نہ ارتفاقات معاشیہ صحیح ہوں گے، نہ معاشرے کی حالت درست ہو سکتی ہے، معاشرے کی حالت بھی درست نہیں ہوں گے اور اتفاقات معاشیہ بھی درست نہیں ہوں گے۔ حدود تعزیرات کا قیام شر فساد سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہے جہاد۔ اسی واسطہ اللہ نے جہاد کی غرض آیات اس طرح بیان فرمایا۔ میرے دوستوں آپ دیکھو، اب سپر طاقتیں امریکہ سمجھ لیں، راشیا سمجھ لیں، فرانس سمجھ لیں، جاپان سمجھ لیں، جرمنی سمجھ لیں، بھارت سمجھ لیں یا اور کوئی ملک کو سمجھ لیں، آپ ایک بات کو سمجھنا ضرور، بیچ میں ادھورا نہیں سمجھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا کہ بھائی یہ سارے بڑے بڑے سپر طاقتیں کہ وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی ہے، وہاں فتنہ نہیں ہوتی ہے، وہاں فسادات نہیں ہوتی ہیں، وہاں قتل و غارت گری نہیں ہوتی ہے، وہاں چوری ڈکیتیاں نہیں ہوتی ہیں، ہوتی ہے نا بھائی؟ جو سپر طاقتیں ہیں، جو سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، یورپ کے اندر، یہ بھائی وہاں پر بھی تو کیا ہوتے ہیں؟ قتل و غارت گری ہوتی ہیں، لوگوں کو ناجائز خون بہا رہے ہوتی ہیں، چوری ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو معاشرے کی نظام کو
ان لوگوں نے درست کر رہے ہیں، معاشرے کی نظام کو بگاڑ رہے ہیں۔ اب اتفاقات معاشیہ، اب اس میں میرے دوستوں 2 نمبر دیکھ لیں آپ، پھر اس کے بعد معاشرے کی حالت درست کرنے کے لیے جہاد کی جاتی ہے۔ آپ اگر یہ سپر طاقتوں میں میرے دوستوں طاقتور جو ملک ہے، ان ملکوں میں میرے دوستوں وہ اپنے ذریعے سے، اپنے طاقت کے ذریعے سے ان کو روکتا ہے، اپنے طاقت کے ذریعے سے یہ روکتا ہے، اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ دہشت گرد ہے۔ کیا ہے یہ؟ دہشت گرد ہے، کہ دہشت گردی قلہ کما کرنا چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ سپر طاقت والے۔ اللہ نے کیا فرما دی کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ بات کو سمجھنا میرے دوستو کہ بھائی تمہاری اس نظام کو جب تم درست کرنے کے لیے جاؤ گے، تمہارے ملک میں فتنہ ہو رہا ہے، تمہارے ملک میں فساد ہو رہا ہے، تمہارے ملک کے اندر قتل و غارت گری ہو رہے ہیں، تمہارے ملک کے اندر نظام کو درم برم کر دیتے ہیں، تمہارے ملک اصلاح کو میرے دوستوں اصلاحی نظام کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، تو پھر تم جو ہے نا ان سے جنگ لڑتے ہو، تم ان کو مانتے ہو، ان کے خلاف جو ہے اپنے قدم اٹھاتے ہو، تو پھر تم کیا کہتے ہو کہ بھائی دہشت گردوں کو مار رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دی کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، میرے دوستو نظام کو درست کرنے کے لیے، پھر تکمیل غیر اور اصلاحی نظام کو درست کرنے کے لیے جہاد کی جاتی ہے اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ اس کو اللہ نے جہاد کہا۔ تو پھر جہاد کی آیاتوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے؟ بھائی آپ ہی تو کر رہے ہو نا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دی ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اب آئیے، اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اللہ رب العزت کے اس شر اور یہ فساد اور حدود تعزیرات کے قیام کے لیے، میرے دوستو دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے، امن و امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، کہ تم اللہ کے راستے میں قتل کرو، اللہ کے راستے میں لڑتے رہو۔ کب تک لڑو گے؟ کہ جب تک فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے، ملک میں صرف خدا کی دین قائم ہو جائے۔ اللہ چاہتے ملک میں اللہ کی دین قائم ہو جائے۔ اب میرے دوستوں جو سپر طاقتیں کہتے ہیں کہ جہاد کرنے والے کیا ہے بھائی؟ دہشت گرد ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے دہشت گرد وہ کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ جو اپنے اسلحہ استعمال کر رہے ہو، آپ جو اپنے بلسٹک میزائلیں استعمال کر رہے ہو، آپ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہو، آپ جو مال استعمال کر رہے ہو، آپ جو اپنا جان استعمال کر رہے ہو، اپنا جو ہے نا فوج کو لگا رہے ہو، کس لیے؟ ارے فساد ختم کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے، چوری ڈکیتیاں ختم کرنے کے لیے، دنیا کی بدنظمیوں کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی نظام کو درست کرنے کے لیے آپ کرتے ہو۔ تو اللہ نے جہاد کو میرے دوستوں ضروری قائم قرار دی ہے کہ اس کائنات کے اندر نہ میرے دوستوں امن و امن کو قائم کرنے کے لیے، فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے، شر اور فساد فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے، تاکہ تکمیل غیر اور اصلاح میرے دوستوں، تکمیل غیر اور میرے دوستوں پھر اصلاح عالم اصلاح جو ہے عالمی اصلاح کی قائم کرنے کے لیے اصل جو مقصد ہے، اللہ رب العزت نے فرما دی کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ تو پھر جہاد کو تم نے کیسے انکار کر دیا؟ اس سے مطلب تم نے جہاد کا نام نہیں دیا، تم نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا نام دیا، اور اللہ کی قرآن نے جہاد کا نام دیا، اللہ کی قرآن نے جہاد کا نام دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاد ہے، تم بول رہے کہ ہم فتنہ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو پھر جہاد کیا ہے؟ تو اسلامیت سے ہٹانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنے سے امن و امن قائم ہوتی ہے، جہاد کرنے سے اصلاح قائم ہوتی ہے، جہاد کرنے سے پوری کائنات کے اندر فتنہ اور فسادات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا امن و امن کو قائم کرنے کے لیے، فتنہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی راستے میں لڑو، کہ جب تک لڑو کہ جب تک یہ فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ کہتے ہو دہشت گردی کے خلاف ہم حملہ کر رہے ہیں، اور اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہے ہیں۔ تو دونوں ایک ہی ہو گئے نا میرے دوستوں۔ غلط کہاں سے ہوا؟ غلط کہاں سے ہوا؟ اسی مثالیں ہمارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ علماء ان کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ نہیں معلوم میرے دوست، ایسی فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ دیتے ہیں کہ میں نے وہ نظام قائم کیا ہے 70 سال پیچھے، کہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھتا ہوں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے۔ مولویوں کو جب سمجھ میں نہیں آئے، کسی کو عربی پڑھنا آگے، قرآن کی ترجمہ آگے، 2 حدیثیں سن لیا تو اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھنے لگتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کے شیخ العالم اسلام، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جب ملاقات ہوئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو کہنے لگا کیا کہ آپ فتوے نہیں کہنا، فتوے نہیں دینا، کیونکہ تقریباً فتوے میں آپ غلطیاں کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ مفتی نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی ہر مذہب کی کتابوں میں آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی علم عطا فرمایا، آپ ان کی کتابیں مطالعہ کیے ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں، مباہلہ کریں، مقابلہ کریں۔ اس کائنات کے اندر تقابل ادیان کے اندر آپ سے بہتر کوئی علماء نہیں ہو سکتا، لہذا آپ فتوے کے علاوہ باقی ان سے مناظرہ کرتے رہیں۔ تو کہ اس والے سب سے 3 مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملاقات کی، حضرت کے سامنے سر جھکائے اور کہنے لگی حضرت میں نے مان لیا اس سے، میں اس کی بات سے فتویٰ نہیں دوں گا، میں دنیا کے ساتھ مقابلہ کروں گا، قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر۔ حضرت کی بات کی اعتبار سے تو علماء دیوبند کی اختلافات ختم ہو گئے۔